अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों। आप हमें आज बच्चों के अल-फज़ल में से पहला सफ़ा सुना देंगी? जी लाइए, मुझे अखबार तो पकड़ाएं। चलें देखते हैं कि इस शुमारे में बच्चों के लिए क्या क्या है। गुलदस्ता-ए मालूमात में है दिलचस्प हिकायत और दिलचस्प मालूमात। दादी जान का आंगन में दादी जान बता रही हैं मज़दूर के दिन के बारे में। क्यों का एक दिलचस्प सवाल और उसका जवाब। ज़हनी आजमाइश में बूझो तो जाने और उर्दू सवाल। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले आता है अल्लाह मियाँ का ख़त, जो कुरान करीम है और आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो चलें फिर शुरू करते हैं। इकान, आज आप हमें तिलावत सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। शाबाश। अब मैं आपको इसका तर्जुमा सुना देती हूँ। और जो अल्लाह से डरे उसके लिए वो निजात की कोई राह बना देता है और वो उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। यकीनन अल्लाह अपने फ़ैसले को मुकम्मल करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक मंसूबा बना रखा है। तो बच्चों, इस आयत में बताया गया है कि जो लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करता रहता है और उनके लिए राहें आसान कर देता है और उनको बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ भी देता है। जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद अगला सेगमेंट है हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इस शुमारे की हदीस है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आतुल अजीरा अजरहु कबला अन यजिफ़ा अरकुहु, यानी मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है अभी 1 मई को यानी 1 मई को मज़दूर का दिन गुज़रा है। मज़दूर का दिन? हाँ जी, मज़दूर का दिन यानी लेबर डे। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर के हकूक़ कायम फरमाए हैं कि काम ख़त्म होते साथ ही मज़दूर को उसकी मज़दूरी अदा करो। मज़दूरी कहते हैं पेमेंट को। बाज़ लोग काम करवा लेते हैं, फिर मज़दूर बेचारे को उजरत यानी मज़दूरी के लिए चक्कर लगवाते हैं। इस्लामी तालीम ये है कि मज़दूर है, मिस्त्री है, टेलर है, दूध वाला है, घर का मुलाजिम या जो भी आपकी खिदमत करता है उसको उसका हक़ फ़ौरी अदा करो, कबल इसके कि इसका पसीना खुश्क हो। यानी इसका मतलब होता है कि फ़ौरन से जैसे ही उसने काम ख़त्म कर लिया तो उसकी पेमेंट उसे दे देनी चाहिए।
جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہد موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو، اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر۔ عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: تدبیر کا مطلب ہے منصوبہ بندی، تحقیر کا مطلب ہے حقارت دکھانا، یعنی کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ جی تو بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی تعلیم میں یہ بات شامل کی ہے کہ رحم کرو اور تکبر نہ دکھاؤ، مخلوق کی ہمدردی کرنی چاہیے، غریبوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے بچوں آپ کو بات؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیارے باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مزدور کے حقوق قائم فرما دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ پھر جذبات کے احترام کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، باوجود اس علم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ یہودی کے جذبات کے احترام کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ غرباء کے جذبات کا خیال ہے اور ان کے مقام کی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت فرمائی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو مالدار تھے، وہ دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارا یہ مال تمہیں اپنے زور بازو سے ملے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہاری قومی طاقت اور مال کی طاقت سب غرباء ہی کے ذریعے سے آتے ہیں۔ آزادی کے یہ دعوے دار آج غرباء کے حقوق قائم کرتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ کر کہ یہ حقوق قائم فرما دیے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ بس یہ اس محسن انسانیت کا کہاں کہاں مقابلہ کریں گے۔ بے شمار واقعات ہیں، ہر پہلو خلق کا آپ لے لیں، اس کے اعلیٰ نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئیں گے۔ جی تو بچوں، میں آپ سے اس میں سے کچھ سوال پوچھتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی پر فضیلت سے منع فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی بالکل۔ اور کس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے؟ غریبوں کا۔ ہاں جی۔ اور مزدور کا بنیادی حق کیا ہے؟
کہ اس کی مزدوری فوراً ادا کرنی چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم کے چند اشعار ہیں۔ محاسن قرآن کریم۔ ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشاں۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ اس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا، وہ اپنے منہ کا آپ ہی آئینہ ہو گیا۔ اس نے درخت دل کو معارف کا پھل دیا، ہر سینہ شک سے دھو دیا، ہر دل بدل دیا۔ اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا، شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا۔ جی تو بچوں، اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔